شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں۔ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں۔ آستان رسول سے نسبت، آستان رسول سے نسبت، زندگی کا اصول رکھتا ہوں، زندگی کا اصول رکھتا ہوں۔ میں ہوں وہ خوش نصیب دامن میں، میں ہوں وہ خوش نصیب دامن میں، دشت طیبہ کی دھول رکھتا ہوں، دشت طیبہ کی دھول رکھتا ہوں۔ قبر میں ایک جواب کافی ہے، قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ ذکر سرکار سے دل و جاں پر، ذکر سرکار سے دل و جاں پر، رحمتوں کا نزول رکھتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں اس جامعہ کے طلباء اور اساتذہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جہاں مجھے ان کے خطابات سن کے خوشی ہوئی ہے، وہاں مجھے افسوس بھی بہت ہو رہا ہے اس بات کا کہ انہوں نے جو بھی تقاریر کی ہیں وہ خطیبوں سے سن کے کی ہیں، قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ کر کے گفتگو نہیں کی۔ ضروری نہیں کہ ہر خطیب عالم ہو، لیکن ہر عالم خطیب ضرور ہوتا ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ اچھا، پھر صرف گفتگو سن کے ہی تقریر کی ہو تو بندہ اس طرح کی اغلاط نہیں کرتا جو ابھی میرے سننے میں اور سمجھنے میں آئی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، ہم نے اپنے جامعہ میں اپنے مریدین کو بطور اساتذہ اس لیے لگایا ہے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہو۔ یہ آستانہ تصوف کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے، تصوف کی خدمت کے حوالے سے۔ لیکن یہ لوگ بالخصوص جو طلباء ہیں، یہ اس وقت یہاں آپ کو نظر آتے ہیں جب کوئی تہوار ایسا ہو جس پہ انہوں نے گفتگو کرنی ہو۔ اس سے ان کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ مجھے اب یہ تقاریر بند کرانی پڑی ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتہ اس بات کا کہ کیوں بند کروائی ہے۔ اب یہ ازواج مطہرات میں، یہ اہل بیت میں صرف اور صرف حضرت سیدہ پاک، حضرت مولا علی اور حضرت حسنین کریمین کو ہی شمار کر رہے ہیں، جبکہ ازواج مطہرات اہل بیت میں پہلے درجے پر شامل ہیں۔ آپ قرآن کی تفاسیر اٹھائیں، یہ آیات جو اہل بیت کی ہیں سب سے پہلے ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ آپ نے صرف یہ جو ہستیاں جن کا ذکر کر رہے ہیں، یہ صرف خطیب بیان کرتے ہیں، اہل علم سب سے پہلے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل کرتے ہیں۔ یہ جن کا نام خطیب لیتے یہ بھی اہل بیت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن یہ زیادتی ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل نہ کیا جائے. ایک بات یہ ذہن نشین رکھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے مارکیٹ میں خطیب آئے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں آئے ہوئے ہیں، بس کسی کا خطاب سنا اور شروع ہو گئے. آئندہ میری یہ نصیحت یاد رکھیے گا کہ کتابیں موجود ہیں، لائبریری موجود ہے، اور کسی کے نہیں، ہمارے اپنے خطابات موجود ہیں. آپ ان کو سن کے گفتگو کریں گے، کسی خطیب کو سن کے یہاں تقریر نہیں کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، تصوف سراسر ادب کا نام ہے. ادب میں رجس کا معنی پلیتی نہیں کیا جاتا. اب یہ جو اہل علم ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے، رجس کا معنی پلیتی نہیں ہوگا، بالخصوص جب آپ اہل بیت کے لیے بیان کر رہے ہیں. آپ نے وہ معنی تلاش کرنا ہے کہ جو اہل بیت کی عظمت کے حسن کو مزید نکھار دے. آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو طیب و طاہر فرما دیا، اللہ نے ان کو مزکا مصفا مجلہ فرما دیا. آپ بیک یہ وقت شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کی مقام رسول کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محبوب پاک کی ازواج مطہرات اور محبوب کی ساری صاحبزادیاں خاندان نبوت کی تمام جو مقدس عورتیں ہیں وہ حیض و نفاس سے پاک تھیں. اللہ نے ان کو مزکا، اور کئی احادیث مبارکہ اس پر ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں، اس طرف نہیں جاتے، وہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں. اللہ نے ان کو طیب و طاہر فرما دیا، مزکا مصفا اور مجلہ فرما دیا. ہاں میں پلیدی کے طور پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کا اطلاق بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے جامعہ میں پڑھتے ہیں، لیکن صرف وہی آئے ہیں جنہوں نے تقریر کرنی ہے، باقی نہیں ہے. یہ استادوں کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. درس تصوف میں آپ لوگ نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے منہ سے عجیب و غریب باتیں نکل رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں. صرف آپ نے آنا ہے جب آپ کی تقریر ہے. یہ آپ اتنے حرف آخر ہو گئے یا حرف کل ہو گئے کہ آپ جو مرضی ہے منہ سے کہہ دیں کسی سے سن کے، ایسا ادھر نہیں ہوگا. جو لوگ وابستہ ہیں اس آستانے سے مگر وہ آج یہاں موجود نہیں ہے ذکر آل رسول میں، یا جو یہاں پہ پڑھتے ہیں مگر موجود نہیں ہے، اس کے لیے آپ پلیتی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کے ذکر سے اللہ نے پلیتی کو دور کر دیا. نہیں سمجھی میں نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ ہم نے دور کر دیا ہے، رجس کوئی شے نہیں آ سکتی، تو ذکر آل رسول میں رجس بندہ بھی نہیں آ سکتا. وہی آئیں گے جن کے دل بھی طیب و طاہر ہوں گے، چاہے وہ قریب والے ہوں یا دور والے ہوں. ہاں جہاں اس کا استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا وہیں کرنا چاہیے. اب جو آئیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم بچ گئے. دوسری بات یہ ہے، یہ آستانہ تصوف سے جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، یہاں آپ نے عدل سے کام لینا ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو مقام ہے وہی بیان کرنا ہے. ایک خطیب ٹی وی کے اوپر تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا ہو کہ کیونکہ وہ پہلے تو سنی تھا، آج کل ریفس کی طرف پھسل گیا ہے، اس پلیت کا نام میں سٹیج پہ لینا بھی پسند نہیں کرتا. وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی بندہ دکھا دے حسنین کریمین کے علاوہ کسی کو سرکار نے کندھوں پہ اٹھایا ہو. میں نے کہا اس بد باطن جاہل کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اپنی نواسی امامہ کو بھی کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھی ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں. آپ کی صاحبزادی کی بیٹی ہیں سیدہ پاکینی، آپ کی دوسری بہن کی صاحبزادی ہیں حضرت امامہ، ان کو بھی سرکار نے کندھے. بخاری شریف میں حدیث ہے. اب اس نے کبھی بخاری پڑھی ہوتی تو اس جاہل کو پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا پھر جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبوب نے کندھے پہ اٹھایا اور فرمایا بتوں کو توڑ دو بیت اللہ شریف کے اندر، حضرت علی فرماتے مجھے لگتا تھا اس کائنات سے بھی اوپر میری نظر جا رہی ہے، کائنات سے بھی
اوپر نظر جا رہی ہے، اور پھر جب آپ کندھے سے اترے تو زور سے چھلانگ لگائی۔ جانے جانا جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی اس طرح کیوں اترے؟ فرمایا اتنے اوپر کے مقام سے نیچے آیا ہوں نا، اس لیے چھلانگ لگائی ہے۔ تو جو مولا علی ایک بار محبوب کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت اتاریں، وہ کائنات سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، عالم خلق سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عظمت ہے۔ جن نواسوں کو محبوب نے کندھوں پہ اٹھایا وہ کہاں تک دیکھتے ہوں گے، مگر یہ مت بھولیے ہجرت کی رات صدیق اکبر نے جان کائنات کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں سب کی کریں، کیونکہ ایک طرف کی بات کرنا یا رافضیت ہو سکتی ہے یا خارجیت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ باتیں ضروری ہیں، کیونکہ آپ نے نہ پھر شاید میں نے دوبارہ یہاں آپ کو اتنا نظر آنا ہے، اور نہ آپ نے پھر دوبارہ سید الورا کانفرنس سے پہلے یہاں آنا ہے۔ اب جو لوگ غیر حاضر ہیں اس کی بھی رپورٹ آپ نے مجھے دینی ہے، جتنے بھی یہاں کے طلباء ہیں، اور سید الورا پہ اگر کوئی اور جتنے بچے غیر حاضر ہوئے تو آپ اساتذہ کی چھٹی ہو جائے گی، یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہاں صرف آپ نے الفاظ نہیں پڑھانے، ان کو برکات، ان کو پہلے جو لوگ ہوتے وہ تعلیق ہوتے تھے، جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتے تھے، آپ نے بس وہ دارا بجدرے پہ کوئی گردانیں پڑھائیں اور گردان کر دیا۔ اس آستانے کا حسن یہ بھی ہے، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں جو پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ آستانہ کھالیں اکٹھی نہیں کرتا، چندے نہیں لیتا، صدقے خیرات نہیں کرتا، وہ جو لیکچرز وغیرہ کے پیسے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے وقف کر رکھے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو کینہ اور بغض اور لوگوں سے بھیک مانگنے والی عادتیں یہ نہ ہوں۔ ہم آپ لوگوں کو اتنا پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر آپ کہاں سے تربیت حاصل کرتے، وہیں کے وہیں کھڑے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ یہ تربیت کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی ہے، فرمایا جب بھی حضرت امام حسین کا ذکر کرنا ہے نا، غم کو تازہ کرنے کے لیے نہیں کرنا، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ سوگ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ حرام ہے۔ پھر ہم نے وہ شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ جو ہوتا ہے اس کو جو بات سنائی جائے وہ سنتا ہے، تو یہ رزق بھی کھاتے ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ یہ تو ہم حاضری لگواتے ہیں کہ جب سبز گنبد کے مکین شام کو دیکھیں گے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، شام کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب حاضریوں کے دفتر پیش ہوں گے تو اس آستانے کا بھی نام ہوگا کہ میری آل کا بھی ذکر یہاں ہوا ہے۔ محبوب کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اگر چھپی ہوئی ہوتی تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا نہ ہوتا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اہل بیت کا جب بھی ذکر کرنا ہے تو یہ ثابت نہیں کرنا معاذ اللہ وہ محض مجبور تھے، یہ جنگ کرنا ان کی مجبوری تھی، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجبور بنا کے یا امام حسین کو مجبوری کی تصویر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ ارے حضرت امام حسین بلکہ حسنین کریمین تو وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم کہ ایک مرتبہ ایک بدو جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ ملا، بدو نے کہا میں جا تو رہا ہوں، محبوب کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ لے کے جب آیا نا ہرنی کا، آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ کیا، اتنے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ چھوٹے ہیں تشریف لائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچہ دے دیا اور فرمایا تم دونوں بھائی اس کے ساتھ کھیلو۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہرنی کے چھوٹے سے بچے کو لے کے گئے اور جا کے گھر میں حضرت امام حسین پاک نے وہ بچہ دیکھا ہرنی کا،
تو فرمانے لگے میرے لیے نہیں لائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا خیال یہ تھا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ میں اکیلا کھیلوں، تو کہنے لگے میرے بھائی بات یہ ہے، چونکہ میرے نانا جان نے مجھے دیا ہے، آپ بھی جائیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں حضور مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ تو محبوب کی بارگاہ میں جو سائل سوال کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، آپ جائیں آپ کو بھی مل جائے گا۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکا کر کے بھیج دیا۔ حضرت امام حسین پاک تشریف لائے، میرے آقا دیکھ کے مسکرائے، اور میرے آقا جب مسکراتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، حضرت امام حسین پاک نے عرض کی نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ چند آنسو کے قطرے گرنے تھے، محبوب علیہ السلام کے قلب نازنی پر بوجھ آیا۔ چشم فلک نے دیکھا دور سے گرد اڑ رہی ہے اور ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کے آتی ہے اور عرض کرتی ہے جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بچہ آپ کے پاس پہلے آیا ہے یہ بھی میرا بچہ ہے، یہ بدو لایا تھا۔ اب مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے کہ اگر تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو جاؤ دوسرا بچہ بھی جانے جانا کے قدموں میں جا کے خود ہدیہ پیش کر دو۔ اگر کائنات کی ساری چیزیں خود بخود آپ کے قدموں میں آ سکتی ہیں تو نہر فرات کی جرت نہیں تھی کہ وہ دور رہے، کرامات آپ سے دور رہیں۔ وجہ یہ تھا وہ جانتے تھے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے سے خدا کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کائنات کا کوئی دنیا دار، ایم پی اے، ایم این اے، ایس ایچ او کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چوڑے ہو رہے ہو، تو امام حسین کو تو رب فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کی عملی تصویر اور تفسیر پڑھنی ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھیں، حضرت امام حسین نے صبر کی بھی انتہا فرما دی اور اس دوران نمازیں بھی ادا کرتے رہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اے ایمان والو جب تم پر کوئی وقت آئے تم نے صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور قرآن پر عمل کر کے حضرت امام حسین نے بتا دیا کہ اہل بیت میرے آقا علیہ السلام کی اولاد، آپ سے تعلق رکھنے والے، آپ کا خون، آپ سے نسبت رکھنے والے، ایمان والے جن کو دولت ایمان مل جاتی ہے، وہ جیسا بھی وقت آ جائے نہ دامن صبر کو چھوڑتے ہیں، نہ دامن قرآن کو چھوڑتے ہیں، نہ دامن نماز کو چھوڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا کرامت ہے۔ میرا مزاج ہے حضور غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو کسی نے کہا شہادت امام حسین بیان کریں تو آپ نے پرچی دیکھی اور فرمان لگے ارے مولانا میں اتنا کہوں گا حضرت امام حسین شہید برحق ہیں، شہید برحق ہیں، شہید برحق ہیں۔ یہ جو من گھڑت واقعات خطبہ پیش کرتے ہیں یہ مجھ سے بیان نہیں کیا جاتا ہے، جو مستند کتابوں میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شان اور عظمتیں حسنین کریمین کی بیان کی، جو شان اور عظمتیں میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بیان کی، مولا علی کی شانیں بیان کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شانیں بیان کی، اگر آپ وہی شانیں بیان کرتے رہیں زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ پوری کائنات کا جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائیں، پورے درخت قلم بن جائیں، نہ صحابہ کی شان لکھی جا سکتی ہے، نہ اہل بیت کی شان کو لکھا جا سکتا ہے۔ تقریر ختم کر دیں، تقریر تو ختم ہو گئی۔ جس زور سے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں لگتا ہے آپ کے اوپر تھکاوٹ ہے، ساری رات تیاری کرتے رہوں گے نا، میں سویرے سبحان اللہ کہنا ہے، اتنی تیاری میں اتنی سبحان اللہ نکلتی ہے بس۔ اصل میں جو خطیب کہتے ہیں نا زور سے سبحان اللہ کہیں، وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے بھی سویرے ساری رات یہ 9 محرم کو نہیں سوئے، کل صبح جائیں گے شہداء کربلا کانفرنس ہوگی، وہاں جا کے زور زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ ہم چونکہ حضرت امام حسین کے دیوانے ہیں نا، جب ان کا ذکر آئے گا، ان کی بات آئے گی تو زور سے سبحان اللہ کہیں گے۔ تو یہ تو تیاری کی ہوئے تو یہ عالم ہے، اگر بغیر تیاری کے آتے تو پتہ نہیں کیا عالم ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کرامت، آپ کا دنیا میں آنا کرامت، دنیا میں رہنا کرامت، آپ کی سخاوت کرامت، آپ کا علم کرامت، آپ کا حلم کرامت، آپ کا بات گفتگو کرنا کرامت، آپ کا اٹھنا کرامت، بیٹھنا کرامت، کربلا میں جانا بھی کرامت، اور آج تک ہر جگہ پہ آپ کا ذکر ہونا یہ بھی آپ ہی کی کرامت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپہ کرامت ہیں۔ کائنات میں آج تک کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہ کر دنیا میں آ جائے زندہ نہیں رہتا، مگر شواہد النبوت اٹھا کے دیکھیں، عاشق رسول، سفیر عشق رسول حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں، شواہد النبوت کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جو اپنی ماں کے بطن اطہر میں 6 ماہ تشریف فرما رہے، 6 ماہ کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ یہ 6 ماہ کا بچہ زندہ نہیں ہو سکتا، مگر امام حسین قیامت تک زندہ ہیں، یہ بھی آپ کی کرامت ہے، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نواسے کا نام حسین ہے، لقب ابو عبداللہ ہے، اور ایک لقب سبط رسول ہے، ریحانت رسول ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 4 حدیثیں عرض کرنے لگوں پھر ان پر تشریح کروں گا۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا، دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ پھر ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث ہے، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پھر چوتھی حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ایک ہم آستانے پہ گئے تو ایک قوال آیا ہمیں ملنے کے لیے، وہ لوگ جو ساتھ تھے ان کو پتہ ہے، اب وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے قوال بات کرنے میں بڑی تمہید باندھتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا، جناب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا ہے تو انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آئیں گے ان سے پوچھنا۔ تو میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں کہ جی پوچھیں۔ کہنے لگے، جو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، اس کے بارے میں بتائیں، یہ صلح کیسی تھی؟ اب سوال کرنے والا قوال ہے اور اس کی نہ زبان کے اوپر لرزش ہوئی، نہ اس کو سوال کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی حیثیت کو دیکھوں اور سوال تو کروں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ اس کی جو طبیعت کا میلان ہے کہیں اور سے ہے، یہ نہیں بول رہا، اس کے پس پردہ کوئی اور بول رہا ہے، تو میں نے اس کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہ اس کی نسلیں یاد کریں گی۔ میں نے کہا، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا، تم نے جان لیا کہ یہ سردار ہیں؟ کہتے ہاں۔ میں کہ پھر سرداراں دے فیصلے میراثیاں دی سمجھ چ کوئی نہیں آدھے، نہیں سمجھ آئی۔ تو سرداروں کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، وہ میراثیوں کے سمجھ میں نہیں آتے، یہ ان کے سمجھ میں آتے ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے، محبوب کی وراثت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں۔ تم صرف اپنا گانا بجاؤ، اپنا کام کرو، یہ سوال تمہاری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ سرداروں کے فیصلے ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تو ماشاءاللہ یہ ٹرینڈ فیس بک پہ بھی چل پڑا ہے، ایک ہی جملہ تھا، بس کوئی قبولیت کا ٹائم تھا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شانوں سے
اپنے نواسے کو وافر حصہ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارک تھی کہ جس کمرے میں آپ جاتے وہ کمرہ روشن ہو جاتا۔ دیکھیں نا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ محبوب علیہ السلام کو لے کے جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتی تھی، جس جگہ بھی محبوب کو لے کے جاتی کمرہ روشن ہو جاتا، انوار و تجلیات کی بارشیں شروع ہو جاتی۔ تو میری چچا زاد بہن خولہ مجھے پوچھتی ہے، حلیمہ جب سے تو مکے سے ایک بچے کو لے کے آئی ہے جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تیرے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا میں دیا نہیں جلاتی، وہ جن کو لے کے آئی ہوں وہ اتنے حسین و جمیل ہیں، ان کے چہرہ مبارک کی ضیاء پاشیاں انوار و تجلیات میرے کمرے کو روشن کرتی ہیں۔ کہا عورتیں مل کے آئیں، انہوں نے دیکھا جس اندھیرے کمرے میں میں محبوب علیہ السلام کو لے کے جاتی کمرہ روشن ہو جاتا۔ یہ محبوب کا معجزہ ہے، اور یہی امام حسن پاک کی کرامت ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے جبین نیاز سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی، آپ کے رخسار سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی۔ سیدہ فرماتی ہیں جس کمرے میں بھی میں حسین کو لے کے جاتی تھی وہ کمرہ آپ کے چہرے کی وجہ سے روشن ہو جاتا تھا۔ اور پھر یہ لوگ صرف روشن ہی نہیں تھے بلکہ روشن کرتے بھی تھے۔ تصوف کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایک بات میں عرض کر دوں، اس بات کو کھولوں گا نہیں، دیکھوں گا آپ کا آئی کیو لیول کتنے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، اجازت مانگی، حضور اجازت دیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلے جائیے، حضور اندھیری رات ہے اور نظر کچھ نہیں آتا۔ محبوب نے فرمایا چلو کوئی ٹہنی لے آؤ، کھجور کی ایک ٹہنی لے آئے، محبوب نے ہاتھ رکھا، وہ ٹارچ بن گئی۔ محبوب نے فرمایا لے جاؤ، اب وہ ٹہنی کھجور کی ہے، ٹارچ بنی ہوئی ہے، روشنی دے رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے۔ صحابی جا رہے ہیں، آگے جا کے ایک ایسا چوک آیا، صحابی ہیں 3 اور ٹارچ ہے ایک نے ادھر جانا ہے، ایک نے ادھر جانا ہے، ایک نے ادھر جانا ہے، اور ایک روایت میں وہ صحابی 4 ہیں، ایک نے ادھر جانا ہے، ایک نے ادھر جانا ہے، ایک نے ادھر جانا ہے، ٹارچ ایک ہے، اب کیا کریں؟ صحابی تھے، محبوب علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا نبی کا جو فیض ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، بس لکڑیاں تلاش کرو۔ جو بھی لکڑی وہ تلاش کرتے گئے، وہ لگاتے گئے، وہ لکڑی بھی ٹارچ بنتی گئی، وہ روشن ہوتی گئی۔ وہ ٹارچ لے کے کوئی ادھر چلا، کوئی ادھر چلا، کوئی ادھر چلا۔ جب میں نے اس روایت پہ غور کیا تو میں نے کہا ہم جو بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو دل بھی روشن ہوتا ہے، دماغ بھی روشن ہوتا ہے، عقل بھی روشن ہوتا ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، حشر بھی روشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ محبوب نے فرمایا جب ہم جس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ ٹہنی بھی ٹارچ بن جاتی ہے، اور وہ صحابی بھی 4 تھے اور سلسلے بھی نہیں سمجھ آئی۔ اب محبوب کے ہاتھ کا نور جو تھا وہ حضرت مولا علی کے ہاتھ میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آیا۔ اب محبوب جس چیز پہ ہاتھ لگا دیں وہ چیز ہو جاتی ہے روشن۔ کہا اب ہم نے لگا دیا ٹہنی کو ہاتھ، یہ ہو گئی ٹارچ۔ اے علی تیرے ہاتھ سے میرا ہاتھ لگا، اب تیرے ہاتھ سے جس کا ہاتھ لگے گا۔ پھر ہاتھ خواجہ حسن بصری کا لگا، پھر چلتے چلتے بات چلی تو پہنچی بغداد شریف میں۔ ایک بغداد سے چلے، ایک اجمیر سے چلے، ایک شہنشاہ نقش بند وہاں سے چلے، ایک سورور سے چلے۔ کہا یہ جو نور ہے نا محبوب کے ہاتھوں کا اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا، جو بھی اس ہاتھ سے ہاتھ لگاتا جائے گا اس کا دل بھی روشن ہوتا جائے گا، اس کی قبر بھی روشن ہوتی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ کبھی شجرہ شریف تو اٹھا کے دیکھیں نا، حسنین کریمین کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ بس نور لینا ہے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ تو دینا ہی ہوگا نا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ لوگ اے حضور
پانی کڑوا ہے کنویں کے اندر، تو مہربانی فرمایا آپ نے کلی فرمائی، پانی میٹھا ہو گیا۔ کسی کا نام بدل دیا، بیسان سے نعمان رکھ دیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ پانی آتا نہیں تھا، محبوب نے کلی فرمائی، پانی پھر رکتا نہیں تھا۔ اور تو اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن عطر میں تھے، میرے محبوب جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن عطر میں تھے، فرماتی ہے جب میں کنویں پہ جاتی پانی خود بخود اوپر ہو جاتا۔ عورتیں ڈول سے پانی بھرتی تھیں، لیکن میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ جب میں جایا کرتی تھی، جان عالم جان کائنات کا معجزہ، پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ تو جب حضرت امام حسین نے چونکہ وافر حصہ اپنے نانا سے لیا، اور وافر حصہ اتنا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو آپ مکے کے راستے جا رہے ہیں۔ جب راستے میں پہنچے، اب طبقات ابن سعد کے اندر، یہ حوالہ بھی دے دوں، طبقات ابن سعد کے اندر ہے، تو ایک شخص ملا جس کا نام سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ، آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، وہ محبوب حضرت امام حسین پاک سے ملتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا پینے کے لیے پانی چاہیے، حضور یہاں ایک کنواں ہے بالکل خشک ہے، پانی اس کا تھوڑا تھوڑا آتا ہے، وہ بھی کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ حضرت امام حسین پاک نے تھوڑے سے پانی کی کلی فرمائی اور اس کنویں میں ڈال دی۔ وہ پانی کا وہ کنواں ایسا اوپر پانی آیا کہ آج تک بھی مکے کے راستے پہ وہ کنواں موجود ہے اور اسی طرح پانی دے رہا ہے۔ یہ آپ کی کرامت ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک دفعہ مجھے سعودی عرب کے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے بیر روحہ پر گئے ہم کنویں پر، تو انہوں نے مجھے بتایا یہ وہی کنواں ہے جو حضرت امام حسین کی کرامت ہے۔ وہ بدر کے راستے پہ آتا ہے، مکے کے راستے سے جب مدینے سے مکہ جاؤ یا مکے سے مدینہ ہو تو راستے میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس بات میں بھی معجزہ ہے۔ ایک دن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا میرے سیدھے ہاتھ پہ فالج ہے، کام نہیں کرتا، جھوٹ بولا۔ آپ نے فرمایا کون کذالک، ہو جا، بس پھر سیدھا ہاتھ وہیں رہا۔ ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر رہے تھے تو پیچھے کوئی بندہ بیٹھ کے نا منہ ٹیڑھا کر رہا تھا، آپ کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کون کذالک، ایسے ہو جا، ہو گیا۔ اور تو اور ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کوئی اور آ رہا تھا، آپ نے فرمایا ابو خیثمہ آ رہا ہے، تھا تو کوئی اور لیکن بن وہی گئے جن کا محبوب نے فرمایا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام عالی مقام کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں تو ایک شخص آیا، یزیدی فوج کا تھا، وہ کہنے لگا اے امام حسین دیکھ لو نہر فرات بڑی آب و تاب سے چل رہا ہے، لیکن تم پیاسے دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہیں ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اس نے جب یہ کہا، محبوب کا فیض تھا، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایسے دیکھا، فرمایا یا رب العالمین یہ تو مجھے پیاسا رکھنے کا کہہ رہا ہے، اس کو پیاسا مار دے۔ یا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان سے یہ بات نکالنا تھا، اس کا گھوڑا بدک گیا، بھاگ گیا۔ اب وہ اپنے ہی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جب دوڑا تو اتنا اس کو پیاس لگی کہ وہ کہتا ہے پانی، وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ چشم فلک نے دیکھا یہ جب بولتے ہیں تو پھر خدا بھی مانتا بھی ہے، خدا سنتا بھی ہے، خدا پوری بھی کرتا ہے، کیونکہ جب محبوب نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آج جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان سے یہ پوچھتے ہیں حضرت علی تو مشکل کشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کو مشکل پڑتی نہیں ہے۔ شاہ نصیر الدین کا ایک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے تھے یہ جو ناخن ہے نا، ناخن کسی جگہ الرجی ہو تو آپ خارش ناخن سے کر سکتے ہیں نا، لیکن کبھی ناخن کو بھی الرجی ہوئی ہے؟
ارے جس کو تم مشکل سمجھتے ہو مشکل کشا کے سامنے وہ مشکل ہے ہی نہیں. جن کو یہ پتا ہو کہ ہم نے جمال جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے، خدا کے دیدار سے بھلا کون انکار کرے. تم جیسے جاہل اس کو مشکل سمجھتے ہو، وہ تو اس کو شہادت بھی سمجھتے ہیں، وہ سعادت بھی سمجھتے ہیں. تو حضرت امام حسین پاک جب پیدا ہوئے محبوب نے گھٹی لگائی، جبریل امی آئے، انہوں نے مٹی پیش کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی سونگی، فرمایا اے جبریل اس میں شہادت کی بو آتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرب و بلا کی مٹی ہے جہاں آپ کا شہزادہ شہید ہوگا. حضرت جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ اپنی گھر والی سے ارشاد فرمایا اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا شہزادہ شہید ہو چکا ہے. اب محدثین نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اگلا جو جملہ دیا ہے وہ قابل غور ہے. فرمایا نگاہ مصطفیٰ پر قربان جائیے، علوم غیبیہ پر قربان جائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت عائشہ پاک کو نہیں دی، صدیقہ کائنات کو نہیں دی، حضرت ماریہ کو نہیں دی، کسی دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مبارکہ کو نہیں دی. حضرت ام سلمہ کو کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جب کرب و بلا کا میدان لگے گا اس وقت یہی میری زوجہ حیات ہوں گی، باقی سب کا وصال ہو چکا ہوگا. اور پھر 60 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے وہ دیکھا، وہ شیشی خون بن گئی، اور میں نے ایسے شیشی کو نہیں دیکھا. جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کرب و بلا کی مٹی نے پناہ لے رکھی ہے. میں نے دیکھا آپ کی زلف عنبری کے اندر کرب و بلا کی خاک نے پناہ لے رکھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس عالم میں نظر آ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ میری امت نے میرے صاحبزادے کو شہید کر دیا ہے. حضرت امام زین العابدین ساری زندگی روتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے مجھے شہادت اور اس گھر کے لٹنے کا اتنا دکھ نہیں ہے، یزیدیوں کے کارنامے کا دکھ ہے. اے زین العابدین وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ہمیشہ رنجیدہ رکھتی ہے؟ فرمایا ہم سے تو جو ہو رہا تھا مگر جو امت خاموش رہی ہے انہوں نے یزیدیوں سے بھی بڑھ کے ایک کردار ادا کیا ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اگر ہر طرف ظلم و ستم ہو، ہر طرف سے ظلمت کا دورہ ہو، ہر طرف سے عدل و ناانصافی، عدل کا معنی نہ رکھا جائے، نا انصافی کو دیکھا جائے اور اس وقت امت خاموش رہے، گویا وہ بھی وہی یزیدی اور کلیدی کردار ادا کر رہی ہے جو اس وقت کے لوگوں نے کہا کوفے والوں پر میں آج تک ناراض اسی وجہ سے ہوں، رنجیدہ اس لیے ہوں، ہمارا خاندان تو شہید ہوا مگر یہ خاموش رہے. آج تک ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا. اے امام زین العابدین آپ نے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ قیامت تک یہ غم وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق حسین سے ہوگا. تو یزیدی تو آج یزید کو بھی حق پہ سمجھنے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے میں نے جمعے پہ کل کہا تھا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہیں یزید پسند ہے تو اللہ قیامت والے دن میری دعا ہے تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت امام حسین نے فرمایا تو پیاس سے مرے گا، مر گیا. ایک کوفی ہیں تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو محمد سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں ایک دن میں گیا کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نا کعبے کی دیوار کو لپٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو نے مجھے نہیں بخشنا، مجھے معاف کر دے، مجھے پتا ہے تو نے نہیں بخشنا. سلمان اعمش کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا قبولیت کے دروازے پہ کھڑا ہے، بیت اللہ شریف سامنے ہے، تجھے یہ بات کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ یہاں تو کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہاں تو جو بخشش کی بھیک مانگتا ہے اس کو بخشش ملتی ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تو نے نہیں بخشنا. اس نے کہا اے سلیمان اعمش اگر میں تجھے اپنی کہانی سنا دوں تو تیرا دل جو ہے، تیرا جگر پگھل کے منہ کے رستے سے باہر نکل آئے گا. میں نے کہا بتا کیا ہوا؟ کہتے اس نے مجھے سائیڈ پہ کیا اور بتانے لگا کہ سنو، جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سر مقدسہ کو لے کے ہم یزید کی دربار میں لے کے جا رہے تھے. جو 70 آدمی ڈیوٹی پر مامور تھے ان میں ایک میں بھی تھا. تو یزید نے پہلے ایک جگہ پہ سر رکھوا دیا, پھر ایک سونے کے تشت میں رکھایا اور اپنے گھر کے کمرے میں آپ کے سر مقدسہ کو رکھ دیا. رات کو کیا دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے سے نور نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. یزید کی بیوی نے یزید کو جگایا اور کہا مردار تو سو رہا ہے, دیکھ تو صحیح, حضرت امام حسین پاک کے سر اقدس سے نور نکل رہا ہے. کیسر صاحب نیندر آئی بیٹھے تو سائڈ تے تھی بہت حاج صاحب کو نیندر ہی تو. بس اب میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ کے سونے کا مزید میں برداشت نہیں کرتا, آپ کو تکلیف ہو. گھنٹے سے زیادہ ہو گیا نا, اتنا آپ کا سٹیمنا ہی نہیں ہے. ہاں جی, اس کے بعد آپ کو بھوک لگی ہوگی بھی لنگر کھائیں. جس مقصد کے لیے انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوتا ہے نا, کوئی روحانی لنگر کے لیے آتا ہے, کوئی جسمانی کے لیے آتا ہے, اور پھر ماشاءاللہ اہل علاقہ کے لیے موج ہوتی ہے, نئی جوتیاں بھی مل جاتی ہیں. اچھا, مہمان تو جوتیاں نہیں اٹھاتے نا, وہی اٹھاتے ہیں جن کو ضرورت ہے, جان میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. تو عزیزان محترم, وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ کہنے لگا کہ وہ جو 70 آدمی تھے جو حضرت امام حسین پاک کے سر کو لے کے گئے, ان میں بھی تھا. کہتے پھر جب نور نکلا تو یزید نے وہ سر ایک جگہ پہ سائڈ پہ رکھوا دیا, اور پھر ہمیں کہا کہ اس کو لے کے آگے جائیں. اب ہم حضرت امام حسین پاک کا سر مقدسہ لے کے جا رہے تھے. ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا, باقی جو میرے ساتھی تھے وہ شراب کے نشے میں دھو کر بے ہوش ہو کے گر گئے, اور میں چونکہ جاگ رہا تھا, میں نے شراب نہیں پی تھی, لیکن تھا میں ان میں شامل. میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بدلی آتی ہے, اس میں پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آتی ہے, اور اتنے میں ایک مرد آتا ہے, اس کے ہاتھ میں 2 کرسیاں ہوتی ہیں, فرش کا ٹکڑا اس نے لیا ہوتا ہے, اور 2 ہلے یعنی 2 جبے اس نے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. فرش بچھاتا ہے, کرسیاں رکھتا ہے. اس کے بعد آواز دیتا ہے, اے ابو البشر آدم علیہ السلام تشریف لائیے. کہتے اتنے میں حضرت جناب آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, آ کے حضرت امام حسین پاک کے سر مقدسہ کو سینے سے لگاتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اور فرماتے سلام ہو اے اللہ کے ولی, سلام ہو اے سید الشہداء, سلام ہو اے سلطان الشہداء, اور فرماتے ہیں کہ مبارک ہو آپ ثابت قدم رہے, اور اللہ نے آپ پر رحم کیا اور ہم سے ملوا دیا, مگر آپ کے قاتل کا ٹھکانہ بہت برا ہے, آپ کا قاتل جہنم میں جائے گا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے اے نوح علیہ السلام آپ تشریف لائیے. پھر نوح علیہ السلام آتے ہیں, انہوں نے بھی وہی الفاظ ادا کیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. اس کے بعد پھر اس نے آواز دی اے جان کائنات, جان عالم, جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لائیے. میرے آقا علیہ السلام آتے ہیں, آ کے حضرت امام حسین پاک کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, علم نشرہ کے سینے سے لگا کے فرماتے حسین میں تم سے راضی ہوں, تم نے اپنی جان دے دی ہے, میرا دین بچا لیا ہے, تو نے اپنی جان دے دی ہے, میری عظمت قرآن کو بچا لیا ہے, تو نے اپنی جان دے دی ہے, الدین اسلام, قرآن, نماز, روزہ, زکوٰۃ, تمام ارکان کو تو نے بچا لیا ہے. حسین میں تجھ سے راضی ہوں, تم ثابت قدم رہے. پھر اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آتی ہیں, وہ بھی حضرت امام حسین کو سینے سے لگاتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں, اور فرماتی ہیں اے حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے, جو میں نے طیب و طاہر ہوں, میں اللہ نے مجھے مزکہ مصفہ بنایا ہے, مجھے اللہ نے اپنے پاک محبوب کی صاحبزادی ہونے کا شرف بخشا ہے, اور تو نے نواسہ ہونے ثابت کر دیا ہے, میں تجھ سے راضی ہوں. تو ثابت قدم رہا, تو نے قرآن پہ عمل کیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. وہ بندہ کہتا ہے یہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. بتا کس کو رائے؟ حضرت سلمان عامش کو. کہتے میں دیکھ رہا ہوں. اتنے میں حضرت مولا علی تشریف لاتے ہیں, وہ سر انور کو سینے سے لگاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اور فرماتے ہیں اے حسین تیرا بابا علی تو اس سے خوش ہے. پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے,
انہوں نے بھی اپنے بھائی کو ثابت قدمی کی مبارکباد دی اور کہا اے میرے بھائی حسین، تیرے دشمنوں کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اتنے میں وہ بندہ کہتا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا نا وہ 70 سوئے ہوئے تھے، میں جاگ رہا تھا، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ بھی تو یزید کے ساتھی ہیں نا، آپ فرشتوں کو حکم دینا ان کو نیست و نابود کر دے۔ کہتے امام حسن مجتبیٰ کا یہ فرمانا تھا، تو ایک فرشتہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو ان کو زمین میں دھسا دوں۔ پھر فرشتہ آتا ہے، آپ کہیں تو پتھر برسا کے ان کو یہیں پہ ختم کر دوں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے ان کو آگ لگا کے یہیں پہ بھسم کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کو کہا روضۃ الشہداء میں ہے کہ زمین میں دھسا دو، اور تاریخ اسلام کے اندر ہے، آپ نے فرمایا فرشتے کو ان سب کو ذبح کر دو، کیونکہ کہتے جب وہ فرشتے ان کو ذبح کرنے لگے نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ الامان، یا رسول اللہ الامان، مہربانی کریں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے امان دے دیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امین ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو جان کی امانت جب جانے جانا کے قدموں میں اس نے رکھی، میرے آقا نے فرمایا تو اس قابل نہیں ہے، لیکن در مصطفیٰ وہ ہے وہاں اپنے تو اپنے غیر بھی سوال کرتے ہیں تو خالی نہیں لوٹتے۔ بھلا آپ ان کو اپنا کہتے جو کہتے ہیں کہ بھر تو جھولی میری یا محمد کہنا شرک ہے، وہ اپنے تھوڑی ہیں، اپنے تو وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آ جائے جو کچھ مانگے عطا کرنا ہے، اپنے تو وہ ہے جو در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، میں نے جب امان مانگی محبوب نے فرمایا اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا، تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گا، تیری بخشش نہیں فرمائے گا۔ حضرت سلمان اعمش نے جب یہ بات سنی فرمایا میں ڈر گیا، میں نے کہا بدبخت سائڈ پہ ہو جا۔ واقعی جب محبوب نے فرمایا تجھے اللہ نہیں بخشے گا تو نہیں بخشے گا، تو چاہے جتنے مرضی چکر لگاتا رہے۔ تو پتہ چلا بدبخت جہاں بھی چکر لگائیں بخشا وہی جاتا ہے جو دعائے مصطفیٰ میں شامل ہو۔ تو کہتے ہیں پھر میں اس سے سائڈ پہ ہو گیا، ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا، آسمان سے بجلی گری اور اس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو قیامت تک اور پھر جو جتنے بھی اس پورے کربلا کے مارکے میں شامل تھے ان کے خلاف تھے، آل بیت کے کوئی بھی نہیں بچا، کوئی پیاس سے مر گیا، کسی کے ناک کے نتھنے میں سانپ گھس گئے، کسی کو کیا سزا ملی، اور ہوا یہ کہ کئی ایمان والے بے ایمان ہو گئے اور کئی بے ایمان والوں کو ایمان بھی نصیب ہوا ہے۔ ایک راہب تھا، گرجے گھر میں بیٹھا تھا، حضرت امام حسین پاک کے سر انور کو دیکھا تو فرمانے لگے 10,000 لے لو دینار اور یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ وہ لالچی تھے، یزیدی لالچی ہوتے ہیں، لالچی یزیدی ہوتے ہیں اور یزیدی لالچی ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو 10,000 لے کے انہوں نے سر دے دیا، ساری رات وہ ان کو غسل دیتے ہیں، کستوری اور مشک اور عنبر لگاتے ہیں، کہتے ساری رات میں انوار و تجلیات کی بارش کو دیکھتا رہا، صبح میں نے سر نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گیا، گرجے کو خیر آباد کا اور اہل بیت کا معتقد بن گیا، ان کا تابع دار بن گیا۔ اور یہاں دیکھیں جب یہ قافلہ چلا تھا تو وہاں پہ جتنی خاندان نبوت کی عورتیں تھیں، طیب و طاہرہ، جتنی مقدسہ عورتیں تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ بازاروں کے اندر لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سیدہ زینب نے کیا فرمایا، امام حسین کے سر کو اوپر کر دو سب سے تاکہ لوگ ادھر دیکھیں، ہمارے پردے کا خیال رہے۔ یعنی اس حال عالم کے اندر بھی جو پردے کا خیال کریں اور اہتمام کریں ان کو خاندان نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں بھی ان کی تعریف میں اور کیا کہا جائے۔ تو عزیزان محترم، اب وہ جو درہم و دینار انہوں نے لیے تھے لالچ کے اندر، وہ انہوں نے جب کھول کے دیکھے بھئی تقسیم کریں تو وہ سارے کے سارے ٹوٹے ہوئے گھڑوں کی ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں بچا۔ سادات اور آل رسول کو تکلیف دے کے جو بھی لالچ حاصل کرتا ہے، دولت حاصل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔
آخری بات اور تقریر ختم، کیونکہ اب اور بھی لوگوں کو نیند آنی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت علامہ حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ سلمان بن عبد الملک نے خواب میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب لطف و کرم فرمایا، بڑی محبتوں سے نوازا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ سیدھے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے، جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات پر بڑا لطف و کرم فرمایا ہے، بڑی محبت سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے اولاد رسول سے کوئی وفا کی ہوگی، کیونکہ میں حسن بصری مولا علی کا مرید، خاندان نبوت کا عظیم تابع دار، خدمت گزار، میں جانتا ہوں کہ جب کوئی سادات سے، آل رسول سے کوئی نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا اثر گنبد خضرا کے مکین تک جاتا ہے۔ میرے آقا محسوس فرماتے ہیں، پھر اس شخص پہ لطف و کرم فرماتے ہیں، تو نے آل رسول سے کوئی خدمت کی ہوگی، تابع داری والا کام کیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، جب یزید نے سر حسین کو سائڈ پہ رکھوایا تو جو لوگ سر حسین پر غسل دے کر ان کو جنازہ پڑھ کے سپرد الہ کرنے والے تھے، ان میں ایک بھی تھا، اور میں نے کہا یزید نے اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت امام حسین کے سر مقدسہ کو سپرد الہ قبر میں پہنچانے کے جو لوگ تھے اور جو اس غم میں مبتلا تھے، ان میں بھی شامل تھا۔ حسن بصری نے کہا، دیکھ پھر تیرے خواب کی تعبیر میں نے صحیح بتائی ہے نا، تو نے امام حسین سے وفا کی، محبوب نے تجھ سے لطف و کرم کیا ہے۔ تو آج حضرت امام حسین سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی شہادت کو بھی پڑھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں وہ شہید کس لیے ہوئے ہیں، اس پر میں نے کل سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ جن لوگ جو موجود تھے وہ سن لیں، جو نہیں تھے وہ نیٹ پہ موجود ہیں، اور الحمدللہ اس گفتگو پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں علماء کے جو ہے فون بھی آئے، بڑے خوش ہوئے کہ ایسی گفتگو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی۔ تو جو لوگ نہیں تھے وہ اس کو ضرور سنیں، اور بالخصوص یہ طلباء اور پھر جو اساتذہ ہیں، مجھے ان کے اوپر زیادہ ناراضگی اور غصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہوتی تو سارے اسٹوڈنٹس یہاں آج موجود ہوتے، اور وہ بھی سمجھتے کہ حضرت امام حسین کی محفل کی کیا عظمت اور شان ہے۔ چلیں پھر صحیح، اب اس کے بعد ربیع الاول شریف آئے گا، سید الورا کانفرنس ہوگی، تو یہاں پہ کوئی درس نظامی کا کوئی طالب علم، شعبہ حفظ قرآن کا کوئی طالب علم ایسا نہ ہو جو شرعی مجبوری کے بغیر یہاں غیر حاضر ہو۔ سب کی حاضری یقینی بنائے، ورنہ یہی اشر ہوگا جو آج آپ نے دیکھا ہے۔ ان سب کی تقاریر آپ نے اس پیج سے ہٹا دینی ہے، کیونکہ تقریر کرنے کے لیے بھی تھوڑی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کی تقریر سنی منہ اٹھا کے آ گیا۔ بہرحال آج کے جو آپ لوگوں نے استدلالات کیے ہیں، اس سے میں ناخوش ہوں۔ میں صرف یہ دعا دے سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ علماء حقہ میں شامل کرے، علماء ربانیین میں شامل کرے۔ آپ جو ہے نا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ خواہش تھی کہ ہمارے بچے صدقہ خیرات پہ نہیں پڑھ رہے، یہ بڑے نفیس ترین علماء ہوں گے اور علماء ربانیین میں ان کا شمار ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پتھر انسان بن گیا ہے، یہ بات نہیں مانی جاتی۔ پتھر کی خصلت چینج نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو جیسے تربیت دینے والے ہیں یا جیسی صورتحال ہے، اس کے لیے بدلنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے تو اچھا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ہماری نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ ہم نے آپ لوگوں کو دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، دوسرے مدارس میں جب کھالیں اکٹھی کی جاتی ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے، ان پہ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں کہ تمہاری تربیت صدقے خیرات پر نہیں ہوئی، لیکن جس طرح ہونی چاہیے تم ایسے بن کے دکھاؤ، تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تمام جو لوگ تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کو اللہ نے دور کیا اس کو پھر ہم کیسے نزدیک کر سکتے ہیں؟ جو پلیتیاں اللہ نے دور کی ہیں ذکر رسول سے، ان کو ہم کیسے نزدیک کر سکتے ہیں؟ تو جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔